بہت ہی افسوسناک جو خبریں آ رہی ہیں کے پی کے سے، وہاں پہ فلیش فلڈنگ، کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ میں پی ٹی ایم اے کی طرف سے جو اس وقت تک بات بتائی جا رہی 176 جو ہیں وہ اموات ہیں، اور اس کے اندر 150 مرد ہیں، 14 خواتین اور 12 بچے ہیں۔ جو علاقہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے وہ بنیر کا ہے، جہاں پہ 78 اموات بتائی جا رہی ہیں، جس میں سے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جانور ہیں وہ بھی بہہ گئے، اور بالکل ایسے کہ تنکے کی طرح جیسے پانی ہے پریشر سے آئے، تو وہاں پہ ساری چیزیں 45 گھر، 3 سکول، 8 اور عمارتیں جو ہیں وہ بنیر کے علاقے میں وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ سوات کے اندر کہا جا رہا ہے 26 ایسے گھر ہیں جو اڑ گئے ہیں۔ باجوڑ میں جائیں آپ اگر، تو وہاں پہ 27 ٹوٹل جو ہیں اموات بتائی جا رہی ہیں، جس میں سے 8 بچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو آپریشنز وہاں پہ چل رہی تھیں، اس کے اندر جو کے پی گورنمنٹ نے وہاں پہ ہیلی کاپٹرز ڈپلوائے کیے، پھر اس میں ایک ہیلی کاپٹر سے ان کا رابطہ بھی نہیں ہو پایا، جس کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ موسمی صورتحال کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اس سے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ 2 پائلٹ سمیت 5 افراد اس ہیلی کاپٹر میں تھے، وہ 5 کے 5 جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور اس ساری سچویشن کے مد نظر پھر کے پی گورنمنٹ میں نے جو علی امین گندھا پور صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک ڈے آف مارننگ بھی رکھا ہے، فلیگ ہاف ماسٹ پہ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جو سچویشن ہے ریسکیو کی اس کو بڑھائیں، اس کو بہتر کریں۔ اس کے اندر تمام ایک نیشنل ایفرٹ جائے گی، اس کے اندر کوئی سیاسی پہلو اس کا ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا اس کے اندر سیاسی پہلو۔ اس کے علاوہ سر یہ جو ہیلی کاپٹر والی بات ہے، یہ اس کے اندر بہت ایک اہم اس کے اندر چیز یہ ہے کہ کے پی میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ریسکیو ایفرٹس کے لیے ان کے پاس ہیلی کاپٹر اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو جو دوسرا ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہے، ٹوٹل مجھے نہیں پتہ کتنے، بٹ اتنے زیادہ نہیں ہے، مجھے دوسرا ہیلی کاپٹر ہے وہ اس وقت ریسکیو ایفرٹس کر رہا ہے۔ جو ایک تھا وہ عملے سمیت کریش ہوا ہے، تو وہاں پہ آلریڈی ایک سچویشن جو بیڈ تھی وہ مزید بیڈ ہوگی اس وجہ سے کہ جو ریسکیو کرنے کا جو اپریٹس ہے ان کے پاس اور جو طریقہ کار ہے وہی تباہ ہو گیا۔ اتنا طوفانی اور صورتحال ہے، وہاں پہ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے ان علاقوں کے اندر۔ سوات، بجوڑ، بنیر اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ سچویشن اگر آپ صرف وہ تصویرات دیکھ لیں، وہ ویڈیوز دیکھ لیں، تو کسی کو بھی اس چیز کو بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب آپ کے سامنے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ مانسون رینز جو ہیں اس کے باعث جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک کلائمیٹ چینج کا اینگل اس کے اندر بہت بڑا ہے۔ اس کے اوپر حکومت اب کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ گلگت بلتستان کی حد تک اگر آپ جائیں تو وہاں تو کل سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں فلیش فلڈز ہوئے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، تو یہ سارا کچھ سر ہمارے سامنے ہے، اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر کسی قسم کی مزید روشنی ڈال سکیں کہ اب اس ریسکیو ایفرٹس جو ہیں، جس کے اندر جو پی ٹی ایم اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 100 ایسے لوگ ہیں جن کو بچایا گیا ہے، جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ایک اور بیان تھا، وہ یہ تھا کہ جب تک پانی بیٹھے گا نہیں، جب تک پانی سبسائڈ نہیں کرے گا، آپ کو ٹوٹل ڈیتھ ٹول نہیں پتہ چلے گا۔ سر دیکھیں 13 تاریخ کے اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ آج سے وہ سلسلہ شروع ہوگا اور کچھ تقریباً 16-17 تاریخ تک فلیش فلڈ رہے گا، اور ہم پھر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اگین میں اس کو کوئی پولیٹیکل رنگ نہیں دے رہا، ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کلائمیٹ چینج از ریئل، ٹھیک ہے، یہ تو ابھی ہو رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ، اس کے علاوہ جو درجہ حرارت ہر سال زمین کا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے گلیشیئرز بھی پگھل رہی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ڈسٹرکشن ڈبل ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر پہلے ہی پورا نہیں ہے۔ ہمارا جو ابھی کچھ سال پہلے سیلاب آیا تھا جس میں سندھ زیادہ متاثر ہوا تھا، اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 بلین کا نقصان ہوا تھا، اور جو پوری دنیا نے ہمیں اس کے عوض دیا وہ 4 بلین بھی نہیں ہے ابھی تک۔ پرومسز بہت تھے، دیا کچھ نہیں۔ یہ جو فلڈز ہیں، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کی فرنٹ لائن پہ جغرافیے کے لحاظ سے پاکستان ہے۔ اگر اس وقت دنیا ہمیں بچانے نہ آئی تو یہاں پر اتنے نقصان کا اندیشہ ہے کہ جس کی ہم ابھی فی الحال اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ہر سال ہوگا۔ اس وقت جتنے آپ کے انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ یہ پچھلے 5 سال سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہر سال یہ ہوگا، اور ہر سال پچھلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا۔ اچھا، وہ قسمت کچھ ایسی تھی کہ پچھلے 3 سال میں ہوا لیکن اتنے برے طریقے سے نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ پچھلے 3 سال کی کسریں نکل گئیں۔
اب اس میں ظاہر ہے جب تک پوری دنیا نہیں آتی ہم کچھ اکیلے نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ جب دنیا آ بھی جائے گی تو اس کے بعد بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہماری حکومت پر ہوگی. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ گزر جائے گا, اب یہ کچھ دنوں کے بعد یہ پانی ظاہر ہے نیچے چلا جائے گا, اس کے بعد کیا ہم فالٹ لائنز پر لوگوں کو دوبارہ بسنے دیں گے یا ان کے لیے کوئی نئی جگہ ڈھونڈیں گے؟ کیا ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ فالٹ لائنز ہیں کیا؟ یہ ساری حکومت کی ذمہ داری ہیں. اس میں پورے ملک کو, مطلب اس سے قطع نظر کہ کس جگہ پر پچھلی دفعہ سندھ زیادہ متاثر ہوا تھا, اس دفعہ کے پی زیادہ متاثر ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں اگلے سال بلوچستان اس کی زد میں آ جائے, خدا نخواستہ پنجاب آ جائے. سو ہم پورے ملک کو اس میں مل کر ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آخری چیز میں ایک اور کہنا چاہوں گا, مجھے پتہ ہے بڑے محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے کیونکہ ایک طرف نہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جان کا آپ نے تحفظ کرنا ہے, لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش ٹورزم سے جڑا ہوا ہے. سو اگین ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ذریعہ معاش پہ لات پڑے, لیکن اب ایک چیز کنفرم ہے اور صرف پاکستان کو لے کر نہیں, آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں. ابھی تھوڑے دن پہلے تھائی لینڈ میں جو طوفان آیا ہے اس میں کو سموئی وغیرہ کے علاقے میں تو جو ہوا سو ہوا. بینکاک کے اندر 8 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 12 سے اوپر زخمی ہو گئے. سو وہاں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ویل اکوپڈ ہیں, ٹورزم ان کا جو ہے وہ بریڈ اینڈ بٹر ہے, وہ اگر اس وقت مانسون کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پاکستان تو پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.